میں قاری عزیز اللہ سکندر جو شباب اہل سنت کا صوبائی جنرل سیکرٹری ہوں، ہم جو ہے نا فلسطین مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج نکلی ہوئے ہیں۔ ہم اپنی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ جتنا ظلم ہو رہی ہے اس کو بند کر دیں۔ ہم عسکری قیادت سے بھی مطالبہ کریں کہ فلسطین پر جتنا ظلم ہو رہے ہیں ان کو فوراً بند کر دے، یا ہمارے لیے جو ہے نا راستے ہموار کرے۔ انشاءاللہ ہم جان دینے کے لیے بھی فلسطین مسلمانوں کے لیے تیار ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا نام سید الابرار ہے، مولانا سید الابرار اقرا ریاض الاطفال ڈبگری سے۔ ہم اپنے اسکول کے بچوں کو اور معلمات کو ساتھ لے کر نکلے ہیں۔ خواتین کا جو احتجاج ہے وہ صرف اسی لیے ہے کہ کم از کم ہم فلسطین نہیں جا سکتے ہیں، فلسطین کے شانہ بشانہ لڑ کر جہاد نہیں کر سکتی اسرائیل کے خلاف۔ کم از کم جو پروڈکٹ ہمارے پاکستان میں بیچ فروخت کیے جا رہے ہیں، جو دڑا دڑ ہم استعمال کر رہے ہیں، یہی ہمارے حکمرانوں کی طرف سے آ رہے ہیں، یہی اجازت دے کر ان کو آگے لایا جا رہا ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی جو پروڈکٹ ہے ان کو حکومتی سطح پر ان کا جو ہے نا بائیکاٹ کریں اور ان مصنوعات پر پابندی لگائیں، تاکہ بچہ اور بڑے جو بھی ہو ان مصنوعات سے دور رہے۔ تو لہٰذا عسکری قیادت جو ہے ہمارے الحمدللہ جہاد سے سرشار ہے، جہاد کے جذبے سے سرشار ہے، ہر وقت شہادت دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو وہ بیچارے جو ہے اپنے حکم کے منتظر ہیں، بڑوں کے، ہمارے جو حکمران ہیں ان کو چاہیے ان کو حکم دے، تو وہ انشاءاللہ آگے آ کر اگر صرف ایک ہی بیان ہمارے پاکستان کی طرف سے جائے، اسرائیل کو دھمکائے کہ آپ آئندہ کے لیے ایسے حرکتیں نہ کریں، باز رہے ان حملوں سے، تو انشاءاللہ اسرائیل جو ہے وہ خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا۔ لیکن ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ تو دور کی بات ہے، سب سے ہمارے جو ایٹمی طاقت ہے وہ پاکستان ہے، ان کو آگے آنا چاہیے۔ باقی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ سارے ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ الحمدللہ اگر یہ اعلان کر دے، صرف یہ اعلان کر دے اسرائیل کو باز رہنے کی، وہ انشاءاللہ وہ سب جو ہے علماء کی طرف سے بھی فتویٰ جات آ چکے ہیں، جہاد فرض ہو چکا ہے، تو جہاد کے لیے عملی میدان میں ہم نکل چکے ہیں انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے صرف ایک مسلمان نہیں بلکہ ایک زندہ ضمیر کی انسان کی حیثیت سے کھڑی ہوں۔ میرے دل میں ایک درد ہے، میرے آنکھوں میں آنسو ہے اور زبان پر ایک فریاد ہے، ایک فریاد فلسطین کے مظلوموں کی جنہوں نے صرف اپنے حق کے لیے آواز بلند کی اور جواب میں بمباری، بارود اور بربادی ملی۔ فلسطین جل رہا ہے، وہاں کے بچے ماں کی گود میں دم توڑ رہے ہیں، مائیں اپنے لالوں کی لاشیں اٹھا رہی ہیں، باپ اپنے بیٹوں کی میتیں سامنے رکھ کر بے بس بیٹھے ہیں، اور ہم بس خاموش بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہمارے دل پتھر کے بن چکے ہیں؟ کیا ہمارے اندر غیرت مر چکی ہے؟ یہ بیت المقدس صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، جس قبلے کی طرح آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، یہی بیت المقدس آپ لوگوں کا پہلا قبلہ تھا۔ مسلمانوں اپنے اندر غیرت پیدا کرو۔ اگر آپ لوگ فلسطینیوں کے منہ میں ایک لقمہ نہیں ڈال سکتے تو اپنے اندر اتنا جذبہ تو پیدا کرو، جو آپ لوگوں کے اختیار میں ہے وہ تو کریں۔ فلسطینی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کریں۔ آپ لوگوں کے گھر میں جو پک رہے ہیں، جو یوز آپ لوگ کر رہے ہیں، ان کا تو بائیکاٹ کریں۔ ہمارا امت مسلمہ کے حکمرانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم آپ نے اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ سرکاری طور پر بائیکاٹ کا اعلان کر دیں۔ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر لیں کم از کم کہ سرکاری طور پر ہر جو اسرائیلی پروڈکٹ ہے ان کو بند کر دیا جائے۔ کم از کم یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ تو بہت ہی بغیرتی کا مقام ہے۔ اور سارے حکمرانوں سے، ہماری امت مسلمہ کے حکمرانوں سے یہ اپیل ہے کہ یہ الٹی ہوئی لاشیں جو ہیں بچوں کی، یہ آپ کو سب کو پکار رہی ہیں۔ کم از کم اتنا تو غیرت کر لیں کہ یہ بچوں کی، یہ کل ادھر بچے مر رہے ہیں، دوسرے دن یہ ادھر مریں گے۔ یہ نا بیت المقدس جو ہے ہم سب کا قبلہ اول ہے۔ اگر اب بیت المقدس کا آپ حفاظت نہیں کر سکتے تو یہ یاد رکھیں آج کا دن کہ نہ آپ خانہ کعبہ کی حفاظت کر سکیں گے، نہ جو ہے مسجد نبی کی حفاظت کر سکیں۔ یہ جتنی مقدس جگہ ہیں یہ مسلمانوں سے جاتی رہیں گی، اور مسلمان اس کا تماشا شب تماشائی کی طرح دیکھتا رہے گا۔ کم از کم یہ آواز اپنی اٹھا لیں اور کم از کم کچھ غیرت کر لیں۔ آج اگر غیرت نہ کی تو یہ یہودی یہ آپ پر چڑھ دوڑیں گے۔